پارلیمانی نظام نمبر ایک، اور نمبر دو، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، پارلیمانی نظام، اور نمبر دو جو ہے یہ کانسٹیچوئنسیز۔ 97 جمہوری ملک ہیں جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے نکل گئے ہیں، کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں آپ کو ان دا لانگ، وہ اوور آل ووٹ لیتے ہیں اس کے حساب سے، جیسے قائد اعظم کا ووٹ آیا تھا کہ اپنا جن مسلمان علیحدہ ووٹ دیں اور وہ علیحدہ ووٹ دیں، ہندو علیحدہ۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا ہم، اگر آپ کو واقعی بہت بڑی مل گئی 2/3 میجورٹی، اللہ کرے اور نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا آپ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہیں گے جو انگریز نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ کانسٹیچوئنسی والا سسٹم؟ دیکھیں، جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے نا، میں نے جتنا جائزہ لیا کہ میں نے یونیورسٹی میں یہ پڑھی تھی پالیٹکس، یہ صرف اینگلو سیکسن ملکوں میں چلتی ہے۔ 4 یا 5 جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، کینیڈا، یہ اس کے باہر یہ نہیں چلی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اینگلو سیکسن میں نے اسٹڈی کیا وجہ کیا اینگلو سیکسن؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک آپ کا جو اخلاقیات کا معیار ہے بہت بڑا ہے، وہ بہت اوپر ہونا چاہیے اس کے لیے چلنے کے لیے۔ وہاں کوئی لوٹا نہیں بنتا، نہ کوئی خریدے جاتے ہیں، یہاں وہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پکڑ کے آپ کو باہر نکال دیتے۔ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی پبلک کا پیسہ چوری کرے، کرپشن کرے، اور وہ کبھی اگلے شکل بھی دکھا سکے پارلیمنٹ میں۔ ان کا معیار بہت ہے، 500 سال لگے ان کو، وہ امر بالمعروف پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ میں اگر امر بالمعروف نہیں ہے، آپ اگر اچھائی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہوتی، ان کی قوم ہی فورس کر دیتی ہے، نہیں گردن بھی اتار دیتے ہیں، انہیں 4 سفل کی اتار دی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں جی، جو پبلک ہے وہاں کی، یہ اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ وہ امر بالمعروف پہ ہے، وہ قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ قوم میڈیا پہ، عدالتوں پہ، پارلیمنٹ پہ وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی پبلک اوپینین کے اگینسٹ آنے کی۔ اب یہاں تماشا تو دیکھیں، مجھے بتائیں یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیسے چل سکتی؟ اچھا دیکھیں، اگر آج نواز نہیں چل سکتے، نواز شریف اگر اتنا ڈاکے مار کے چوری، 30 کتابیں ہیں اس کی چوری پہ، زرداری پہ، دنیا کی، اگر آج یہ ان کو ڈیموکریٹ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا سسٹم تو فیل ہو گیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے انگریز بنا کے گیا تھا 1920 میں، پہلے الیکشن ہوئے، یہ نثار علی خان کے دادا کی کانسٹیچوئنسی ہے، فلانے کی اکبر بھٹی کے پردادا کی کانسٹیچوئنسی ہے، یہ اس نے خاص طور پہ ان کو بنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے یہ تبدیل ہونی چاہیے؟ میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو پارلیمنٹ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سب موجود ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ کو اس کا۔ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ میں دیکھیں، انشاءاللہ اس باری میں یہ دعا کرتا تھا اللہ سے کہ ایک دن وہ آئے گا، وہ آ گیا کہ اس باری پی ٹی آئی کا ٹکٹ جیتے گا، بالکل انشاءاللہ۔ یہ 7 سیٹوں نے بتا دیا نہیں، وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک ہے نا، وہ پہلی دفعہ ایک قوم بننے جا رہی ہے، جو سب سے، دیکھیں اس اندھیرے میں جو سب سے خوشائن بات ہے کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ جس طرح پبلک نکلتی ہے، یعنی جس طرح عورتیں، بچے، یعنی میں نے تو اپنے راستے میں یہ جو مارچ پہ نکلا تھا، میں فیملیز دیکھ رہا تھا ساتھ چلی جا رہی ہیں، وہ گھریلو عورتیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پالیٹکس میں وہ چلی جا رہی ہیں، تو ایک قوم بنتے جا رہے ہیں ہم۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کے پی سے لے کے گلگت بلتستان، اب جدھر چلے جائیں آج ان کو جانتے نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کو، وہ تحریک انصاف کو اب جانتے ہیں۔ سو یہ بڑی خوشائن چیز ہے، اور اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی پالیٹکس واپس آئے پاکستان میں، کیونکہ یہاں تو ایک پیسے کی گیم ہے، پالیٹکس کا مطلب پیسہ ہے۔ یہاں میں اسمبلی میں آؤں گا، میں پیسے کیسے بنا سکتا ہوں، میں کیسے اپنے وہ سڑکوں سے، وہ اس سے پی ڈبلیو ڈی سے کمیشن لے سکتا ہوں، میں کیسے اپنا آدمی رکھوا سکتا ہوں، پٹواری رکھوا، یہ پالیٹکس وہ بن گئی ہے، اور اس کو چینج نظریہ کرے گا۔ اور مجھے پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ میں ایک ایسے لوگوں کو خود ٹکٹس دوں گا اس باری، جو وہ لوگ ہوں جو جن کی کوئی دل میں کوئی جنون ہو، کوئی پیشن ہو، کوئی نظریہ ہو۔ آپ کو میرا اندازہ نہیں کہ آپ کو ایک بہت بڑے، ایک نہیں بلکہ کئی تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے کہ جو ابھی سے کام شروع کریں اس کے اوپر، کہ جو آپ نے، کیونکہ یہ اٹس آبویس ریٹن آن دا وال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ کے علاوہ آپ کو اندازہ نہیں کہ بجائے اس کے کہ بیوروکریٹ ایک سیکٹری جو ہے بنائے، کنسلٹنٹ رکھ کے، ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہونا چاہیے، 2-3 کم از کم۔ ہم جی ابھی سے کام شروع کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو بس وقت نہیں ملتا، فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی کام ہے وہ پہلے کریں۔ تو ایک تو ہمیں 3.5 سال کا تجربہ ہو گیا کہ ہمیں سمجھ آئی کہ کیا
کیا کیا سیکھا ہے, کیا کیا چیزیں ہیں وہ, یعنی باہر جتنا بھی آپ باہر پلاننگ کر لینا, آپ جب تک گورنمنٹ میں نہیں آتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کس قسم کے روڈ بلاکس آتے ہیں, کس طرح کی آپ کی پالیسیز آپ امپلیمنٹ کرنا وہ نہیں ہوتی, کیوں آپ نے, اور کیا چینجز کرنے. اور ہم نے بڑے چینجز کیے, یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا, رکاوٹیں ان کی دور کی, پھر یعنی ہر چیز میں, ایجوکیشن میں, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. یعنی آپ یہ سوچیں گے کہ آپ جب آپ سامنے اندھیری ایک پکچر آتی ہے کہ جی یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, ملک ڈیفالٹ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے 3.5 سال میں یہ ریئلائز کیا کہ ہم تو اتنا زیادہ یہ ملک میں دولت ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کہ, یعنی آپ ایک لے لیں, منرلز لے لیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں, یعنی جس طرح کبھی کسی نے کام ہی نہیں کیا, صرف منرلز کے اوپر آپ ملک اٹھا سکتے ہیں. ٹورزم, آپ سارا اپنا ڈیفیسٹ صرف ٹورزم پہ ختم کر سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو ایگریکلچر, آپ چائنا سے ہمارے آخر میں, وہ اصل میں چائنا بند ہو گیا 2 سال کووڈ کی وجہ سے, وہ ہمیں اتنا نقصان ہوا کیونکہ ہم ان سے زراعت کی ٹیکنالوجی لینا چاہتے تھے, اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹیوٹی ایزیلی دگنی ہو سکتی ہے, دگنی کریں, امیر ملک ہو گیا.